السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں خلفائے ثلاثہ کی فضیلت ہم بیان کریں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چونکہ ہم کتاب کی ترتیب کے مطابق دروس دے رہے ہیں، اس کے بعد خلفائے اربعہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں جب ہمیں صحابہ کرام کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل اور بہتر ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیتے، پھر سیدنا عمر بن خطاب کو، پھر سیدنا عثمان بن عفان کو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3655 ہے۔ الفاظ پہ غور کریں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا، نبی علیہ السلام کے زمانہ میں، پہلی بات وحی کا سلسلہ جاری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آپ علیہ السلام کے زمانہ میں جب صحابہ کرام کو کہا جاتا کہ صحابہ کے درمیان انتخاب کریں تو صحابہ کرام انتخاب کیا کرتے؟ سب سے افضل اور بہتر سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت زبردست دلیل ہے، حدیث ہے کہ صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے، ان کا ایمان تھا، یقین تھا کہ سب سے افضل ترین ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم ابو بکر کے برابر کسی کو بھی قرار نہیں دیتے تھے، پھر سیدنا عمر کو، پھر سیدنا عثمان کو۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3697 ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ فرجف بہم، احد کانپ اٹھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اثبت احد، قرار پکڑ اے احد، قرار پکڑ، سکون اختیار کر، حرکت کرنا بند کر دے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ پر نبی ہے اور صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث کس قدر اس مسئلہ میں واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک اور مقدس مطہر زبان سے فرما رہے ہیں، وحی کی زبان سے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق، ان کو صدیق کا لقب دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شہیدان، ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں
اور عمر اور عثمان کو شہادت کے مبارک جملے سے مبارک فضیلت سے نواز رہے ہیں کہ یہ دو شہید ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3675 ہے، اور صحیح بخاری کی ہی حدیث نمبر 3686 میں یہ لفظ ہیں فَرَجَفَ بِهِمْ فَزَارَ بِهِ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اُثْبُتْ اُحُدُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ پر مارا اور کہا سکون اختیار کر، قرار پکڑ۔ اللہ اکبر۔ اگلی لمبی حدیث ہے، اس کے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری 3674، صحیح مسلم 2403 ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک دن اپنے گھر میں وضو کیا اور اس ارادہ سے نکلے کہ آج دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ اس طرف تشریف لے گئے ہیں، چنانچہ میں آپ کے متعلق پوچھتا ہوا آپ کے پیچھے پیچھے نکلا، اور آخر میں نے دیکھا کہ آپ قباء کے قریب بئر اریس میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں دروازے پر بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا تھا۔ جب آپ قضاء حاجت کر چکے اور آپ نے وضو بھی کر لیا تو میں آپ کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ بئر اریس کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پنڈلیاں آپ نے کھول رکھی ہیں اور کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا، یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ وقت محافظ ہوتے تھے اور موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ موقع ملے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان بنے، آپ کے محافظ بنے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابوبکر۔ میں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ابوبکر دروازے پر موجود ہیں اور اندر آنے کی اجازت آپ سے چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں دروازہ پر آیا اور ابوبکر سے میں نے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور اسی کنویں کی منڈیر پر آپ کے داہنی طرف بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا لیے، یعنی جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ابوبکر بھی ویسے بیٹھ گئے جس طرح آپ نے لٹکائے ہوئے تھے، اور اپنی پنڈلیوں کو بھی کھول لیا تھا۔ پھر میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں آتے وقت اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا، وہ میرے ساتھ آنے والے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کاش اللہ تعالیٰ فلاں کو خبر دے دیتا، ان کی مراد اپنے بھائی سے تھی اور انہیں یہاں پہنچا دیتا۔ اتنے میں کسی صاحب نے دروازہ پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ کہا کہ عمر بن خطاب۔ اللہ اکبر۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور صحابہ رہنا چاہتے نہیں تھے، ہمہ وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ صحابہ کرام اداس ہو جایا کرتے تھے۔ دیکھیں کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء کی طرف نکلے ہیں، پیچھے صحابی چلے آ رہے ہیں، پھر ابوبکر آ رہے ہیں، پھر عمر فاروق آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے بہت بڑی محبت تھی۔
انہوں نے کہا کہ عمر، میں عمر ہوں۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے۔ چنانچہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلاموں کے بعد عرض کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو۔ جب بھی کسی کے گھر میں، کسی کی حویلی میں، کسی کی چار دیواری میں جانا ہو، پہلے اجازت لی جائے۔ یہ ہمارے مقدس اسلام کی آداب ہیں۔ اور جنت کی بشارت بھی پہنچا دو۔ میں واپس آیا اور کہا اندر تشریف لے جائیے، اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ اسی منڈیر پر بائیں طرف بیٹھ گئے۔ دائیں طرف ابوبکر بیٹھے ہیں اور بائیں طرف عمر بن خطاب بیٹھے ہیں، اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے۔ پھر میں دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ اگر اللہ تعالیٰ فلاں ان کے بھائی کے ساتھ خیر چاہے گا تو اسے یہاں پہنچا دے گا۔ اتنے میں ایک اور صاحب آئے اور دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ بولے کہ عثمان بن عفان۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو ان کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور ایک مصیبت پر جو انہیں پہنچے گی جنت کی بشارت پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ میں دروازے پر آیا اور میں نے ان سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے ایک مصیبت پر جو آپ کو پہنچے گی۔ صحابہ کرام کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ من و عن بغیر کسی تبدیلی کے ویسے ہی آگے پہنچاتے تھے، نہ کمی کرتے نہ اضافہ کرتے۔ یہ تھے دین کے محافظ، یہ تھے قرآن کے راویان، یہ تھے پیغمبر کے حدیث کے راویان، آگے بیان کرنے والے۔ کوئی تبدیلی نہیں کی، ویسے کا ویسے آگے پہنچایا۔ اور خبر واحد حجت ہے، ہمارا ایمان ہے، اور پورے کا پورا دین خبر واحد ہی ہے۔ متواتر تو چند احادیث ہیں، اس لیے ہر صحیح حدیث، ہر خبر واحد جو صحیح ثابت ہو وہ ایمان، یقین، علم محکم کا فائدہ دیتی ہے۔ کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی وہم و گمان نہیں ہوتا ہمیں۔ یہ ایک ہی صحابی ہے جو خبریں سب کو دے رہا ہے۔ جب وہ داخل ہوئے تو دیکھا چبوترا پر جگہ نہیں ہے، اس لیے وہ دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ شریک نے بیان کیا کہ سعید بن مسیب نے کہا میں نے اس سے ان کی قبروں کی تعویل کی ہے کہ اسی طرح بنے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک باغ بیر عریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور دروازہ کھلوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ دروازہ ان کے لیے کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اطلاع سنائی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، بلکہ وحی کے مطابق بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، وہی ارشاد فرماتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى کا یہی مطلب ہے۔ تو سیدنا عثمان تھے، جب میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ
کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پریشان نہیں ہوئے، غم نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ مبارک سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کی سچی محبت سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔